حضرت امام بخاری اسی مسجد کے حوالے سے ایک جملہ، ایک باب، ایک حدیث اور ایک واقعہ مزید لائے ہیں۔ حضرت امام بخاری فرماتے ہیں باب الخوخۃ فی المسجد، کہا مسجد میں کسی بندے نے گھر کی دروازے کی چوکھٹ، گھر کا دروازہ، گھر کی کھڑکی مسجد میں کھولنے کے لیے اسے اسلام میں اجازت ہے یا نہیں ہے کہ وہ کھڑکی مسجد میں کھولے، اس سے آئے اور جائے؟ پھر امام بخاری اس پر حدیث پاک لائے ہیں، فرماتے ہیں ہوا یوں تھا، صحابہ کرام وہ لوگ جو مسجد کے پڑوسی تھے، مسجد نبوی کے ساتھ رہنے والے نیبرز تھے اور مسجد نبوی کے ساتھ رہتے تھے، ان کے گھروں کے دروازے دو دو ہوتے، ایک دروازہ گلی میں کھلتا، ایک دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا۔ بازار جاتے تو گلی کے دروازے کو استعمال کرتے، مسجد آتے تو مسجد نبوی کے کھلنے والے دروازے کو استعمال کرتے۔ ایک دن ایسا ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات حسرت آیات سے پہلے منبر پر بیٹھ کر اعلان فرمایا کہ اے لوگو تم سب اپنے دروازے بند کر لو۔ جب حضور پاک علیہ السلام یہ حکم دینے لگے، فرمایا جب منبر پہ بیٹھے مانسیرا کے مسلمانوں توجہ رکھنا، میں آپ کے مذہب اور عقیدے کی ترجمانی کر رہا ہوں، فرمایا اللہ کے رسول جب منبر پر بیٹھے اور حضور پاک علیہ السلام اپنی وفات کا اعلان فرمانا چاہ رہے تھے کہ ایک وقت آئے گا اللہ مجھے اٹھا لیں گے، لیکن جملہ یوں نہیں فرمایا بلکہ صحابہ کے دلوں کو حضور پاک نے اندازہ لگایا کہ اگر میں یوں وفات کا اعلان کروں ہو سکتا ہے غم میں ان کے دل پھٹ جائیں، تو ان کے دل کی محبت کو، ان کے دل کے پیار کو سامنے رکھ کے رسول اللہ نے ایک بات تو کی ہے لیکن کسی کی مثال دے کر کی ہے تاکہ عام بندہ اس کو پوری سمجھ نہ سکے اور حکم پہ عمل کر لے، پھر اس پر بات میں حقیقت کھلے۔ رسول اللہ فرمانے لگے ان عبدا خیرہ اللہ ما بین زہرۃ الحیات الدنیا وما عند اللہ۔ لوگوں میں تمہیں ایک واقعہ سنا رہا ہوں، ایک بندہ ہے اور ایک اللہ ہے، اس بندے نے اللہ سے، اس اللہ نے اس بندے سے ایک معاہدہ کر لیا ہے۔ بندہ دنیا میں ہے، اللہ سے کہنے لگا میرے مولا رحمت فرمائیں، تو اللہ نے یوں رحمت فرمائی، کہا اب تیری زندگی کا اختتام ہے، ان عبدا خیرہ اللہ، یہ بندہ ہے اللہ اسے اختیار دے رہا ہے، ما بین زہرۃ الحیات الدنیا، تو دنیا کی زندگی میں رہتا ہے، دنیا کی رنگینی میں رہتا ہے، دنیا کی اچھائی میں رہتا ہے، دنیا کی خوبصورتی میں رہتا ہے، دنیا کے حسن و جمال میں رہتا ہے، تیری مرضی، اگر ادھر نہیں رہنا چاہتا اور اللہ کے پاس آنا چاہتا ہے، رب کے بلاوے پر آمین اور لبیک کہنا چاہتا ہے، تیری مرضی۔ ایک بندے کو اس کے اللہ نے اختیار دیا ہے ما بین زہرۃ الحیات الدنیا، وہ دنیا ما بین زہرۃ الحیات الدنیا، وہ دنیا میں رہے یا اللہ کے پاس آئے۔ فرمایا اس بندے کا یہ معاملہ اللہ سے ہوا۔ اب سب صحابہ حضور پاک کو دیکھ رہے، حضور پاک کس کا واقعہ سنا رہے، اللہ کے رسول نے اگلا لفظ فرمایا فاختار ما عند اللہ، اس بندے نے اپنے رب کو جواب دیا میرے مولا میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں، مجھے آپ کی حاضری چاہیے، میں نے دنیا میں نہیں رہنا، میں نے آپ کے پاس آنا ہے۔ اب صحابہ کرام بڑے جوش و خروش سے حدیث سن رہے تھے لیکن کسی کا دماغ اس طرف نہیں گیا حضور پاک بات کس کی کر رہے ہیں۔ امام بخاری فرماتے ہیں فبقا من ناحیت المسجد، مسجد کے ایک کونے سے ایک بوڑھے شیخ کی جس کی چہرے پہ داڑھی سفید ہے، رونے آہوں اور سسکیوں کی آوازیں بلند ہوتی ہیں، وہ شیخ رونے لگتا ہے۔ جب اس کے رونے کی آوازیں آئیں حضور پاک کی اس حدیث کو سن کے جو نئے ایمان لانے والے تھے انہوں نے اس بزرگ کو دیکھا اور دل میں سوچا یہ بندہ رو کیوں رہا ہے، اس کی آہوں اور سسکیوں کی وجہ کیا ہے۔ حضور پاک نے تو کسی کی بات کی ہے، حضور تو کسی کا واقعہ سنا رہے ہیں، یہ بوڑھا شیخ رو رہا ہے۔ فرمائے وہ بوڑھا اور کوئی نہیں تھا، وہ اس دھرتی پر امت کا قائد، امت کا لیڈر، امت کا سربراہ، اور حضور پاک نے اپنی زندگی میں جس کو امت کا نگران بنایا تھا وہ حضرت ابو بکر صدیق تھے۔ کہا جب صدیق اکبر کے رونے کی آواز بلند ہوئی، صدیق اکبر سمجھ گئے تھے حضور کسی کا نہیں اپنا واقعہ بتا رہے، حضور کسی اور کا نہیں اپنی وفات کا اشارہ دے رہے، کیونکہ صدیق کو پیغمبر اسلام سے نسبت اتحادی تھی۔ نسبت اتحادی کا معنی وہ دو دل اور ایک جان ہو چکے تھے، وہ حضور پاک کی طلب کو سمجھتے تھے، رسول اللہ کی چاہت، مانگ، نیڈ، ضرورت و حاجت کو ابو بکر جانتے تھے۔ تو ابو بکر صدیق
صدیق نے سمجھا بات حضور پاک کی ہے، لیکن دلوں کے پیار کو دیکھ کر، محبت رسول کو دیکھ کر حضور پاک نے طرز بدلا، اشارے میں بتایا حدیث پاک کھولیے، وہ چاہے صحیح بخاری ہو یا سیاستہ ہو یا حدیث پاک، اس دھرتی پر جتنا ذخیرہ موجود ہے کوئی حدیث کی کتاب اٹھائیے، اس سے آگے حضور پاک کی حدیث نہیں جاتی۔ اللہ کے رسول نے اس بات کو یہاں چھوڑا اور ابو بکر کی دلداری شروع کی، ابو بکر سے وفاداری شروع کی، ابو بکر سے پیار کا اظہار شروع کیا، ابو بکر سے محبت کی بات شروع کی، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا لوگو جو تمہارے دروازے ایک گلی میں کھلتے ہیں بازار وہاں سے جاتے ہو، ایک مسجد میں کھلتے ہیں مسجد میں آتے ہو، لا تبکین خوقتا فی المسجد الا خوقت ابی بکر، کہ تم سب اپنے دروازے مسجد میں کھلنے والے بند کر دو، اس مسجد میں کسی کا دروازہ نہیں کھلے گا، یا دروازہ محمدی کھلے گا یا دروازہ ابو بکر کھلے گا۔ حضور پاک نے اپنی بات منقطع فرمائی، ابو بکر کی دلداری شروع کی، اور صدیق اکبر کے لیے دروازہ کھلا رکھنے کی بات فرمائی۔ صدیق اکبر قدرے خاموش ہوئے، لیکن سمجھ گئے رسول اللہ نے اپنے جانے کی بات کی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ انعام دے کر اللہ کے رسول نے کیا بتایا؟ اللہ کے رسول نے ابو بکر صدیق کی خلافت بلا فصل پر مہر لگائی، اور ابو بکر کو خلیفہ اول ہونے کا اشارہ دیا کہ مسجد میں دروازہ یا تو تمہارے نبی کا کھلتا ہے، وہ تمہاری نماز و امامت کے لیے یہاں سے آتے ہیں، یا دروازہ ابو بکر کا کھلے گا، وہ حضور کے بعد امام بنیں گے۔ میری بات کا مطلب اور کچھ نہیں ہے، میں ایک دلیل دینے لگا ہوں اپنے عنوان پر کہ مسجد کی آبادی، دلیل کیا تھی؟ الخوخۃ فی المسجد، مسجد میں خلیفہ وقت کا گھر بھی دروازہ کھلے تو پتہ چلا مسجد خلیفہ وقت کا اسمبلی ہال ہوتا ہے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا